گرانہ محترم عوردن کو حضرت علامہ احمد شعیب خان سے د بیانونو د MP3 CD د پارا زمنګ د دکان پر یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710 استغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمارے ساتھی مبارکباد کے قابل ہیں کہ جنہوں نے مردوں کے لیے بیانات کے ساتھ ساتھ مستورات کے لیے بھی بیان کا اہتمام کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عورتوں کو جمع فرما کر سامنے پردہ لگوا کر قرآن و سنت بیان فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اگر گھر کے اندر ایک عورت بھی دین سمجھ جائے تو چونکہ اولاد کی تربیت کرنے میں سب سے زیادہ ماں کا اثر ہوتا ہے، جتنی والدہ دیندار ہوگی اس قدر اس کی اولاد بھی زیادہ دیندار ہوگی۔ الحمدللہ اللہ کریم احباب کی یہ محنت قبول فرمائے۔ بات یوں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ صبح کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ گزشتہ رات تم میں سے کسی کو کوئی خواب تو نہیں آیا؟ اگر کسی صحابی کو کوئی خواب آیا ہوتا تو وہ بیان کر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، صحابہ سے پوچھا تمہیں کوئی خواب تو نہیں آیا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں تو کوئی خواب نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا ایک خواب مجھے آیا ہے۔ صحابہ کو شوق پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا خواب آیا ہے؟ انہوں نے شوق سے عرض کیا حضرت کون سا خواب آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے رات خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تم سب ساتھیوں کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اب تقریباً 6 سال ہو چکے تھے صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف دیکھے ہوئے، تو دل میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ حضرت کیا مشورہ ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی وحی سے ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ تیاری کرو، آپ چل پڑے، 1400 صحابہ بھی ساتھ اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے لڑائی کی تیاری کر لی کہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ تم جا کر ان سے گفتگو کرو کہ ہم لڑائی کرنے نہیں آئے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، بس 1 گھنٹے 2 کا کام ہے۔ اگر ہم لڑائی کے ارادے سے آئے ہوتے، ہمارے پاس ہتھیار ہوتے، اسلحہ ہوتا۔ حضرت عثمان گئے، ان کو
اپنے چچا زاد بھائی نے گھر میں قید کر دیا. ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں. آپ نے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، ویسے نہیں جائیں گے. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت شروع کی. اللہ نے بھی اپنی رضا کا اعلان کر دیا، شاباش، میں اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہے، بیعت کرو، شاباش. ادھر مکے والوں کو پتا چلا کہ مسلمان تو اب لڑائی پر تیار ہو چکے ہیں، انہوں نے حضرت عثمان کو رہا کر دیا. یہ آپ پہنچے، آپ بھی حیران ہو گئے کہ عثمان ہم نے تو سنا تھا تو شہید ہو گیا ہے اور ہم بدلے کی تیاری کر رہے ہیں. جی اللہ کی قسم، اللہ کے محبوب، مجھے تو مکہ والوں نے انگلی بھی نہیں لگائی. مسئلہ ثابت ہو گیا. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سن کر بیعت کیوں 1400 صحابہ سے لیتے. خیر، پھر مکہ والوں نے بندے بھیجے، صلح ہو گئی. اس صلح میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال تم یہاں سے چلے جاؤ، اگلے سال آنا، ہتھیار ساتھ لے کر نہ آنا، پھر ہم تمہیں عمرہ کرنے دیں گے. اور ایک ہماری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سے اپنا دین چھوڑ کر ہمارے پاس مکہ آ گیا، پناہ لے لی، ہم واپس نہیں کریں گے. اور اگر ہم مکہ والوں میں سے کوئی مسلمان ہو کر آپ کے پاس مدینہ چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اب یہ بات تو بڑی مشکل ہے کہ مسلمان خدا نخواستہ دین چھوڑ کر مکے میں آ کر ان کے پاس پناہ لے لے تو اس کو تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا بندہ کوئی خدا نخواستہ ادھر چلا گیا، تمہیں واپس کرنا پڑے گا. آپ نے معاہدہ کر لیا، واپس چلے گئے مدینے. اب الفاظ قابل غور ہیں. آپ مدینے پہنچے، چند دن گزرے تھے کہ کچھ مسلمان ہو کر عورتیں آ گئی، بڑی پریشان بھی، بھوک پیاس تھکاوٹ اور حالت زار. آخر 300 میل کا سفر بنتا تھا، پھر گرمی، دھوپ، فاقے، بڑی پریشانی، مشقت. جب یہ عورتیں پہنچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے شریف، مکے والوں نے پیچھے بندے بھیج دیے کہ جی آپ کو اور ہمارا معاہدہ ہے، ان عورتوں کو واپس کرو. اب نبی پاک پریشان ہو گئے. ادھر معاہدہ بھی ہے کہ واپس کریں گے اور مسلمان بھی رو رہی ہیں، حضرت ہمیں واپس نہ کرو، ہم مسلمان ہو کر آئی ہیں، یہ اگر آپ نے واپس کر دیا یہ بڑا ہمارے ساتھ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، مہربانی کرو واپس نہ کرو. ہم کتنی تکلیف اٹھا کر آئی ہیں، 300 میل کا سفر بنتا ہے. وہ مکے والے جو بندے آئے تھے وہ کہتے تھے نہیں تمہارا ہمارا معاہدہ ہے. نبی پاک پریشان ہو گئے. اب جب آپ پریشان ہوئے تو ایک صحابی کو خیال آیا، اس نے کہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو مکہ والوں سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ تمہارے پاس آ گیا تم واپس نہ کرنا، اور تمہارا کوئی بندہ مدینے آ گیا تو ہم واپس کریں گے، وہ ہمارا معاہدہ مردوں کے متعلق تھا، عورتوں کا ذکر نہیں تھا، ہم واپس نہیں کرتے. آپ نے انکار کر دیا، جاؤ واپس جاؤ، ہم ان مسلمان بیویوں کو واپس نہیں کریں گے، ہم نے ان کو پناہ دے دی ہے. مکے والے واپس چلے گئے. اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی. اب سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا جاءك المؤمنات یباینک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی. ہم بازاروں میں بھی دیکھتے ہیں اور گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، کیلنڈر لگے ہوتے ہیں، پلیٹیں لگی ہوتی ہیں، تختیاں لگی ہوتی ہیں، ایک پر لکھا ہوتا ہے یا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوتا ہے یا محمد. اب سارے قرآن کی تلاوت کرو، آپ کو سارے قرآن میں یا محمد نظر نہیں آئے گا. یا محمد کا معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے سارے قرآن میں نبی پاک کا نام لے کر آپ کو آواز نہیں دی. کیوں؟ اگر اللہ کریم نام لے کر آواز دیتا تو دے سکتا تھا، لیکن پھر بھی نام لے کر آواز نہیں دی. ہم کون ہوتے ہیں نبی کا نام لے کر آواز دینے والے؟ اگر کوئی بندہ والد کا نام لے کر آواز دے، والد کو کہے عبداللہ
لوگ کہیں بڑا گستاخ ہے یار، والد کا نام لے کر اس کو بلاتا ہے، چچا کو نام لے کر آواز دے تو بھی گستاخ ہے، ماموں کو نام لے کر آواز دے تو بھی گستاخ ہے، اور جو یا محمد کہے وہ گستاخ کیوں نہیں ہے؟ یہ پیغمبر کی بہت بڑی توہین ہے۔ اللہ نے منع کر دیا، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے پیغمبر کو نام لے کر آواز مت دیا کرو جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کر آواز دیتے ہو۔ یا محمد نہیں کہنا ورنہ توہین ہو جائے گی پیغمبر کی۔ اس لیے جہاں لکھا ہوا ہو یا اللہ یا محمد لکھنا چاہیے یا اللہ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ، یا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آ جائیں آپ کے پاس مومن بیویاں، مومن عورتیں آ جائیں، اب وہ مومن بیویاں بھی مکہ سے چل کر مدینہ نبی پاک کے پاس پہنچی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے تو مومن بیویوں کو نبی پاک کے پاس چل کر آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، ہر جگہ موجود ہونا میں اللہ کی صفت ہے، میں اللہ کے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں ہے، ورنہ مومن بیویاں چل کر کبھی نہ آتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن بیویاں آ جائیں، اور آئی کیوں ہیں؟ یہ باینا کا آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں، آپ کو پیر بنانا چاہتی ہیں، آپ کی مرید بننا چاہتی ہیں، جس طرح آج کا رواج ہے پیری مریدی کا۔ اللہ کہیں میری بیعت کرنا چاہتی ہیں مومن بیبیاں، پھر میں کیا کروں؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر فبایہن، ان سے بیعت لے لے، ان کے پیر بن جاؤ، لیکن پہلے شرطیں پیش کرو اور ان کو بتا دو اے بیبیو اگر تمہیں یہ شرطیں منظور ہیں پھر تو میں تمہاری بیعت کرتا ہوں، اگر تمہیں یہ شرطیں منظور نہیں ہیں تو کوئی تمہاری بیعت نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی کسی کا مرید بننا چاہے تو پیر کے لیے ضروری ہے یہ شرطیں بیان کرے مرید کے سامنے۔ اگر وہ شرطیں بیان نہیں کرتا اور اس کی خواہش ہے کہ بس میرے مرید زیادہ بن جائیں، یہ ٹھگ ہو سکتا ہے، یہ سچا پیر نہیں ہے۔ سچا پیر وہ ہے جو مرید کے سامنے شرطیں بیان کرے، یہ شرطیں منظور ہیں تب میں تیری بیعت لیتا ہوں، تب میرا مرید بن۔ کون سی شرطیں میرا اللہ؟ فرمایا یبایعنکا، میرے پیغمبر آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں مومن بیویاں، مکے سے چل کے آئی ہیں، پہلی شرط پیش کر اور ان بیویوں کو کہہ دے اللہ یشرکن باللہ شیئا، او بیویوں یہ وعدہ کرو کہ اللہ کے ساتھ تم نے شریک کسی کو نہیں کرنا۔ سب سے پہلی بات اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور اللہ کریم نے سورۃ لقمان میں فرما دیا، سورۃ لقمان، حضرت لقمان حکیم بہت بڑا دانا اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا۔ 21واں پارہ سورۃ لقمان آیت نمبر 13، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ بنانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ شریک نہ کرنا۔ اللہ فرماتے مومن بیویوں کو کہہ دو میرے پیغمبر اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ بنانا، اگر یہ شرط منظور ہے تب میں تم سے بیعت لیتا ہوں، ورنہ میں تمہارا پیر نہیں بنتا۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کریم شرک والے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اور اگر بندہ شرک سے بچتا رہا، شرک کے علاوہ باقی گناہ ہوئے، اللہ کریم چاہے گا اپنی رحمت سے معاف کر دے گا. لیکن شرک والے گناہ پر موت آ گئی، اللہ قطعاً نہیں بخشے گا. اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو بندہ اللہ کے ساتھ شریک کرے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر جنت حرام کر دیتا ہے. شرک کرنے والا جنت کبھی نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے. اب اس گناہ سے بچنے کی فکر ہی نہیں ہے. باقی گناہوں سے بچنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، شرک والے گناہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں اور مومنوں کو بھی اجازت نہیں ہے. کس بات کی اجازت نہیں ہے؟ کہ شرک پر جس کی موت آ جائے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جس کی شرک پر موت آ گئی، نبی بھی اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا، مومن بھی اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، گھر میں بھی جا کر نہیں کہہ سکتے اللہ اس کو بخش. اتنا بڑا گناہ. اب یہ تو پتہ چلے شرک ہوتا کیا ہے، یہ بھی تو پتہ چلے. میرے پیغمبر ان آنے والی بیویوں کو کہہ دے جو مکہ سے آئی ہیں، اللہ یشرکنا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا، اللہ کا حصہ مخلوق میں تقسیم نہیں کرنا، اللہ کا حق مخلوق کو نہیں دینا. شرک ہوتا کیا ہے یہ بھی تو پتہ چلے. ہاں راز کی بات یہ ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے کہہ دیا ما شاء اللہ ورسولہ، جس طرح اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول کی مرضی. آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے لگے اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، اور تو نے تو مجھے اللہ کا شریک کر دیا ہے. کہتا ہے اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول کی مرضی نہیں. قولوا ما شاء اللہ فقط، یوں کہا کرو جس طرح اکیلے اللہ کی مرضی ہو. اللہ کی مرضی کے ساتھ میری مرضی نہیں چلتی، ہے شرک ہے. بندہ کہے اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی، اللہ کی مرضی، اللہ کے حبیب کی مرضی. جس طرح یا اللہ یا محمد، اللہ کو بھی پکارا، نبی کو بھی پکار لیا، یا اللہ بھی کہہ دیا، یا علی بھی کہہ دیا. یہی تو اللہ والا حق دوسروں کو دے رہا ہے. یا اللہ بھی کہہ دیا، یا نبی بھی کہہ دیا، یہی تو شرک ہے. اللہ والا حق مخلوق کو دے دینا. یا ٹرکوں اور گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، اللہ نبی وارث، نہ یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ ہر کسی نے چلا جانا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں للہ میراث السماوات والارض، ہر کوئی چلا جائے گا، اللہ رہ جائے گا. آسمانوں کا وارث بھی اللہ، زمین کا وارث بھی اللہ. اور وارث وہ ہوتا ہے کہ باقی چلے جائے اور وہ پیچھے رہ جائے. ہر کوئی چلا جائے گا، اللہ کریم رہ جائے گا. اس لیے اللہ ہی وارث، یہ لفظ لکھنے چاہیے، اللہ ہی وارث، اللہ ہی وارث. اللہ یشرکنا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا. اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ نہیں بخشے گا شرک والے گناہ کو اگر اس پر موت آ گئی. اللہ کریم فرماتے ہیں سورۃ یونس کے اندر آیت نمبر 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن کے سامنے مسئلہ بیان کیا، مکے والوں کا حال یہ تھا کہ اللہ کریم کے سوا ان کے سجدے کرتے تھے، درباروں کے، ان کی منت، ان کی منوتی، ان کی نظر نیاز، ان کے سجدے، ان کا طواف۔ اللہ فرماتے لا یضرهم ولا ينفعهم، جو نقصان بھی ان کو نہیں دے سکتے، نفع بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مکھی بھی نہیں بنا سکتے، نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ ان کی عبادت کر رہے ہیں مکے والے۔ وَيَقُولُونَ، اور مکے والے یہ کہتے تھے، نبی پاک کے دشمن یہ کہتے تھے، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم جو درباروں پہ جاتے ہیں، ہم جو مزاروں پہ جاتے ہیں، ہم کو ان کو خدا تو نہیں سمجھتے، بلکہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ یہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس عقیدے کے ساتھ ان کے درباروں پر جانا کہ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اللہ سے کام کروا دیں گے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، اللہ بلند ہے، یہ جو شرک کر رہے ہیں یہی عقیدہ تو شرک ہے۔ ہاں کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا میں شہرگ سے زیادہ قریب ہوں، یہاں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھت پر چڑھنا ہو اس لیے سیڑھی ضرورت پڑتی ہے کہ چھت دور ہوتی ہے، اللہ شہرگ سے زیادہ قریب ہے، یہاں سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کریم دل کا حال جاننے والا ہے۔ افسر کو ملنے کے لیے پہلے چپڑاسی کو ملتے ہیں، افسر کو نہیں پتا ہوتا میرے دفتر کے دروازے پر کون آیا ہوا ہے، اس لیے چپڑاسی کی منت کرتے ہیں۔ اللہ تو دل کا حال جانتا ہے، یہاں چپڑاسیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر ان بیویوں کو کہہ دو تب میں تم سے بیعت لیتا ہوں، اللہ یشرکنا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا۔ سب سے پہلی شرط، کیونکہ اللہ باقی گناہ معاف کر دے گا، شرک والے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورت کا نام سورت فاطر 22واں پارہ، فرمایا الذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ سورت فاطر 22واں پارہ، فرمایا جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کو چھوڑ کر، جن کی منت منوتی، جن کے سجدے، جن کے طواف، جن کے نام کے کوندے، جن کے نام کی سالک تم کر رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، اور تمہارے کام کرنا تو دور کی بات ہے، کروانا تو دور کی بات ہے، وہ تو کھجور کی اندر والی گٹھلی کے اوپر باریک پردے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر سفید رنگ کا باریک پردہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو اس باریک پردے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے پردے کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، کھجور کا جو دانہ ہے اس کو قبر سمجھو، اندر جو گٹھلی ہے اس کو قبر میں مردہ سمجھو، اور گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے یہ مردے کے اوپر کفن سمجھو۔ جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہیں۔ سورت فاطر ہے 22واں پارہ۔ لوگ قرآن کی طرف توجہ جو نہیں کرتے، قرآن میں تو اللہ نے کھول کھول کر مسئلے بیان کر دیے۔ فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو
قبر کے اوپر کھڑے ہو کر پکارو، دور سے پکارو، گھر میں بیٹھ کر پکارو، بازار میں پکارو، جہاں بھی تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکارے سنتے نہیں۔ اور اللہ تو ہر کسی کی دعا سنتا ہے، اللہ کو پکارو نا، ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ جو بھی ہو دنیا سے رخصت ہو جائیں، پیر فقیر چھوٹے بڑے نہیں سنتے تمہاری پکارے، نبی ولی نہیں سنتے تمہاری پکارے، پکارے سننے والا اللہ ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، چلو ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ وہ سنتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں جواب دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، تمہاری بات قبول کر ہی نہیں سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن یہ اللہ کے نیک بندے تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اللہ ہمارے درباروں پر جو کچھ انہوں نے کیا تھا شرک کرتے رہے، اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ شرک ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں درباروں پر، مزاروں پر۔ اللہ فرماتے ہیں دن قیامت کے وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور جس طرح قیامت کی خبر میں اللہ آج تمہیں سنا رہا ہوں، ایسی خبر کوئی تمہیں نہیں سنائے گا۔ فرمایا میرے پیغمبر پہلی بات، اللہ یشرکن باللہ شیئا، بجلی تو ہے، اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومن بیویوں کو کہہ دو اگر میری بیعت تم کرنا چاہتی ہو، سب سے پہلی شرط یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ ایک شرط۔ اب مومن بیویاں سامنے بیٹھی ہیں اور جو مکہ سے آئی تھیں، فرمایا میرے پیغمبر دوسری شرط بیان کر، وَلَا یسرقنا، یہ بھی میرے ساتھ وعدہ کرو کہ چوری نہیں کرنی۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک عورت بنی مخزوم قبیلے کی، فاطمہ اس کا نام تھا، اس نے چوری کر لی، پکڑی گئی، آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، ہاتھ کاٹو اس کا۔ ساری برادری والے پریشان، عورت کا اگر ہاتھ کٹ گیا ہمارے لیے بڑی بدنامی بنے گی۔ انہوں نے ایک پروگرام بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا تھا حضرت اسامہ، آپ کے منہ بولے بیٹے زید کا بچہ تھا، حضرت اسامہ کی منت کی کہ تم نبی پاک کے پاس جاؤ اور عرض کرو اللہ کے پیارے پیغمبر سزا تو ضرور دیں لیکن ذرا تبدیل کر دیں۔ حضرت اسامہ آ گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ فاطمہ کو سزا تو دیں لیکن تھوڑی تبدیل کر دیں، جرمانہ لگا دیں اور کوئی چٹی رکھ دیں، ہاتھ نہ کاٹیں، بڑی بدنامی ہوگی برادری کی۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے لگے اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو اللہ کے قانونوں میں سفارش کرنے والا کون ہوتا ہے؟ سن سن، یہ تو بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے، اگر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں بھی اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم کی فاطمہ ہے، اگر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں بھی اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ وَلَا یسرقنا، بیبیوں وعدہ کرو چوری نہیں کرنی۔ نمبر 3 وَلَا یزنین، یہ بھی وعدہ کرو، یہ بھی وعدہ کرو، وَلَا یزنین، یہ بھی وعدہ کرو، وَلَا یزنین، کہ برا کام بھی نہیں کرنا۔ ہاں
یہ بھی وعدہ کرو میرے ساتھ او مومن بیبیوں اگر تم میری بیعت کرنا چاہتی ہو لا یزنین برا کام بھی مت کرو. اندازہ لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قسم دینی اور اسلامی کیسٹ کے لیے ہمارا پتہ یاد رکھیے. یہ بھی وعدہ کرو میرے ساتھ او مومن بیبیوں اگر تم میری بیعت کرنا چاہتی ہو لا یزنین برا کام بھی مت کرو. اندازہ لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے آنکھ کے ساتھ برا کام کرنا غیر کی طرف دیکھنا یہ آنکھ کی برائی ہے. غیر محرم کی طرف دیکھنا آنکھ کی برائی ہے. غیر محرم کی طرف دیکھنا یہ آنکھ کی برائی ہے. ہاتھ لگانا ہاتھ کی برائی ہے. چل کر جانا پاؤں کی برائی ہے. اور ہماری شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے شک والی جگہ سے بچو. ہاں مومن بیبیوں توجہ سے سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ کی دو بیویاں بھی ساتھ بیٹھی تھیں بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں بھی ساتھ بیٹھی تھیں. ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پاس آ رہا تھا. جب آپ نے اس نابینے صحابی کو آتے ہوئے دیکھا آپ نے دونوں بیویوں کو فرمایا پردہ کر لو. وہ حیران ہو گئی اللہ کے پیارے نبی یہ تو نابینا ہے ہمیں دیکھ نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تبصرانہ وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن تم تو دیکھ سکتی ہو. جس طرح مرد کے لیے حرام ہے کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا اسی طرح عورت کے لیے بھی غیر محرم مرد کو دیکھنا حرام ہے. یوں نہیں ہے کہ مجبوری کی وجہ سے عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑا کوئی فوتگی ہو گئی کوئی تکلیف ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت بازار میں جائے اور چاروں طرف دیکھتی جائے غیر محرم مرد کو. نہ جس طرح مرد کے لیے دیکھنا منع ہے اسی طرح عورت کو بھی دیکھنا منع ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل للمؤمنین مومن مردوں کو کہہ دو یغضوا من ابصارہم اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو. مردوں نظر نیچے رکھا کرو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کیا کرو. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ میرے پیارے نبی مومن بیویوں کو بھی کہہ دو او مومن بیویوں یغضضن من ابصارہن ان کے لیے بھی حکم ہے اپنی نظر کو نیچے رکھا کریں. ہاں ہمارا مرد کو نہیں دیکھنا. آپ نے فرمایا پہلی نظر معاف ہے اتفاقاً پڑ گئی پہلی نظر معاف ہے اور دوسری مرتبہ جان بوجھ کر دیکھا جہنم کی آگ کی سڑائی آنکھوں میں پھیری جائے گی. اللہ اللہ ہماری شریعت کا تو مسئلہ ہے شک والی جگہ سے بچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کا مہینہ تھا اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی کے اندر. آدھی رات کا وقت ہے. آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ بالکل قریب تھا وہ مسجد میں آ گئی
کوئی بات اس نے آپ سے کرنی تھی، آپ کی بیوی تھی، مسجد میں آ گئی، حجرہ بالکل ساتھ تھا، آپ سے بات کرنا شروع کر دی۔ اب مسجد کے صحن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، آپ کی بیوی بھی کھڑی ہے، بات کر رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، دو آدمی جا رہے تھے راستے میں، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک کسی عورت سے باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے منہ دوسری طرف کر لیا اور تیز تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہمیں دیکھ کر دونوں جلدی جلدی جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا الا رسلکما، دونوں رک جاؤ، آگے نہ جانا، رک جاؤ۔ دونوں رک گئے۔ آپ نے فرمایا جس عورت سے میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری بیوی ہے، بیوی سے بات کر رہا ہوں، بیوی سے۔ وہ دونوں حیران ہو گئے، اللہ کے پیغمبر آپ نے یہ بات کیوں بتائی ہے؟ آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ اس لیے میں نے تمہیں بتایا کہ شیطان بندے میں ایسے چلتا ہے جس طرح بندے کا خون چلتا ہے، اس لیے میں نے یہ بات بتائی تاکہ تمہارے دل میں خیال نہ آ جائے کہ پتہ نہیں نبی پاک کس عورت سے باتیں کر رہے تھے۔ ہاں، ہماری شریعت کا مسئلہ ہے شک والی جگہ سے بھی بچو۔ اب ساری امت کی عورتیں اکٹھی ہو جائیں نا، جو نبی پاک کی گھر والیاں تھیں ان کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی کی بیویوں اور شان والی بیویوں، نبی کی بیویوں، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے میرے نبی کی گھر والیوں، اگر دروازے پر کوئی بندہ آئے نبی پاک کے بارے میں پوچھے تو خیال کرنا تم نے اس سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنی، ہاں گپے نہیں لگانی اس سے، شریعت کے مطابق جواب دو، بھئی نبی پاک گھر پر نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ، بعد میں آنا، قلنا قولا معروفا، شریعت کے مطابق اس کو جواب دو اور اس کو رخصت کر دو۔ وہ دروازے پر آئے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنا، ہو سکتا ہے دیکھنے والے شک نہ کر لیں کہ یہ کیا چکر ہے، دروازے پر کون کھڑا ہوا ہے، کیوں باتیں کر رہے ہیں عورت سے۔ ہماری شریعت کہتی ہے شک والی جگہ سے بھی بچو۔ اللہ اللہ، فرمایا بیویوں وعدہ کرو، پہلی شرط کہ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا، دوسری شرط چوری نہیں کرنی، نمبر 3 برا کام نہیں کرنا، نمبر 4 ولا یقتلن اولادہن، یہ بھی وعدہ کرو بیویوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کرو گی۔ مکہ میں رواج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، کیوں بڑی ہوگی پھر اس کی شادی کرنی پڑے گی، پھر ہمارا داماد بنے گا تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، اس لیے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے تھے جو اپنی اولاد کو پیروں فقیروں کے نام پر ذبح کرتے تھے، وہ تو شرک تھا۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے تھے جو اپنے بچوں کو جب پیدا ہوتا تھا تو مار دیتے تھے کہ بڑا ہو گیا تو ہم اس کو کھلائیں گے کیسے، ہم کھلا نہیں سکیں گے۔ اللہ نے تینوں طریقوں سے منع کیا، ختم نہ کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، غیروں کے نام پر ذبح مت کرو۔ نمبر 2، اولاد کو تم قتل کر رہے ہو کہ بڑے ہو کر ہم کیسے کھلائیں گے، میں اللہ رزق دینے والا ہوں، رزق تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ نمبر 3، جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ دن قیامت کے ان بچیوں سے سوال کرے گا، بچیوں یہ تو بتاؤ تمہیں کیوں زندہ زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ اللہ اللہ، بہت بڑا جرم ہے۔ آج کل بھی لوگ اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے اولاد کو کیسے قتل کر رہے ہیں، یاد رکھنا ایک ہوتا ہے جسم کا قتل، جسمانی قتل، وجود مار ڈالنا، قتل کر دینا، گلا گھونٹ دینا، یہ بھی قتل ہے، اور دوسرا ہوتا ہے روحانی قتل۔
روحانی قتل کا کیا معنی؟ اپنی اولاد کو دین سے محروم رکھنا، یہ روحانی قتل ہے۔ اب اس میں ہمارے ماحول میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ اب دیکھو، والد بھی پوچھتا ہے، اماں بھی پوچھتی ہے۔ اگر بیٹا آ جائے نا سکول سے جلدی، 8 پیریڈ ہوتے ہیں، 1 پیریڈ پڑھ کر 1 پیریڈ جلدی کر کے نا چھٹی کر کے آ جائے، 7 پیریڈ پڑھے اور 1 پیریڈ نہ پڑھے اور گھر آ جائے، تو ابا بھی پوچھتا ہے، امی بھی پوچھتی ہے، بیٹا آج تو جلدی آ گئے ہو، چھٹی 3 بجے ہونی تھی اور تم 2:30 بجے آ گئے ہو، 2 بجے آ گئے ہو۔ یہ تو پوچھتے ہیں۔ اور کبھی ابے نے نہیں پوچھا، امی نے نہیں پوچھا، بیٹا آج نماز پڑھی ہے، بیٹا آج قرآن پڑھنے گئے ہو، یہ والدین نہیں، یہ روحانی قتل ہے۔ اولاد کو دین سے محروم رکھنا، اور جب اولاد کو دین نہیں سکھاتے، اولاد کی نماز کا فکر نہیں ہے، اور اولاد کی تلاوت کا فکر نہیں ہے، بڑے ہو کر یہی اولاد والدین کی نافرمان بنتی ہے، لڑائی کرتی ہے، مارتی ہے، پیٹتی ہے، پھر بوڑھے والدین پریشان ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں، استاد جی کوئی وظیفہ بتاؤ، اولاد ہماری بڑی نافرمان ہے۔ پھر ہم ان کو یہ کہتے ہیں تم نے اپنی اولاد کو دین کتنا سکھایا؟ اپنے ماحول میں دیکھو، جو نمازی اولاد ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنے والی اولاد ہوگی، وہ والدین کی اتنی نافرمان نہیں ہوگی جتنی بے نماز اولاد والدین کی نافرمان ہے۔ جو دین کی پابند ہے اولاد، وہ والدین کی فرما بردار ہوگی۔ اپنی اولاد کا روحانی قتل بھی مت کرو کہ کھائے گا کہاں سے، رزق اللہ نے دینا ہے۔ اولاد کی دین کا فکر کرو، اولاد کی آخرت کا فکر کرو۔ لوگ فکر کرتے ہیں اچھی نوکری مل جائے، دکاندار اچھا بن جائے، ملازم اچھا بن جائے، اولاد کی آخرت کا فکر نہیں کر رہے۔ دنیا تو پھر بھی گزر جائے گی، آخرت بڑی مشکل ہے۔ فرمایا بیویوں وعدہ کرو، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نمبر 2 چوری نہیں کرنی، نمبر 3 برائی نہیں کرنی، نمبر 4 اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، نمبر 5 ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کسی پر بہتان بھی نہیں لگانا۔ ہاں، یہ عورتوں میں بڑا مرض ہے۔ کسی عورت کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے ذمے لگا دینا یہ فلاں عورت یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، بس 2 عورتیں ملیں گی، تیسری کا گلہ شروع ہو جائے گا، اور کسی کا گلہ نہ ہو تو خاوند کا گلہ تو ضرور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقن یا معاشر النساء، او بیویوں، آپ نے درس دیا، تقریر کی مسلمان بیویوں کے سامنے، درمیان میں پردہ تھا، عورتیں ساری بیٹھی ہوئی تھی، آپ تقریر کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بیویوں، اللہ کے نام پر صدقہ خیرات خوب کیا کرو، بہت صدقہ دیا کرو، کیوں؟ فإنی أُرِیتُکُنَّ أَکْثَرَ أَہْلِ النَّارِ، اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی، بہت عورتیں جہنم میں جائیں گی، بہت زیادہ، جہنم کی آگ میں جلے گی عورتیں بہت۔ وَبِمَا، ان عورتوں نے پوچھا اللہ کے پیارے پیغمبر، جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں جائیں گی، جہنم کی آگ میں عورتیں زیادہ کیوں جلیں گی؟ آپ نے فرمایا 2 بڑی خرابیاں ہیں تم عورتوں کے اندر، ایک خرابی تو یہ ہے تکفرن العشیر وتکثرن اللعن، ایک تو خرابی یہ ہے خامد کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ ہاں، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ ساری زندگی خامد کپڑے لا کر دیتا رہا، جوتی لا کر دیتا رہا، باقی ضرورت کی چیزیں لا کر دیتا رہا، اور ایک دن ذرا اس سے کمی بیشی ہو جائے، بیوی ناراض بیٹھی ہے، جب سے میں آئی ہوں مجھے تو کپڑے میرے پاس ہے ہی نہیں، جوتیاں تو میری ہے ہی نہیں، ایک دن بس غلطی ہو جائے خامد سے، تمام پچھلی زندگی پہ پانی پھیر دیا۔ پھر ایک ایک کو کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت تنگ ہوئی، بڑی پریشان ہوں۔ نمبر 2 تکثرن اللعن، ایک دوسرے پر لعنت ملامت بہت کرتی ہو، او لعنت تو تیرے اوپر، لاکھ لعنت تو موت پوری، یہ ساری عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اس وجہ سے جہنم میں زیادہ جاؤ گی۔ اللہ اللہ، بہتان کسی پر نہیں باندھنا،
ولا یاسینک فی معروف، میرے پیغمبر عورتوں کو کہہ دو یہ وعدہ کرو میرے ساتھ کہ نیک کاموں میں میری نافرمانی بھی نہیں کرو گی۔ ہاں کیسے؟ اب خلاصہ سنو درس کا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت کا، جس بی بی کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، قبروں کی پجاری نہ ہو، اللہ کے آگے سجدے کرنے والی ہو، اللہ کے سوا مخلوق کو نہ پکارنے والی ہو، اللہ کریم کے علاوہ کسی کی منت منوتی دینے والی بھی نہ ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عورت مشرکہ بھی نہ ہو، شرک کرنے والی بھی نہ ہو، اور پھر عقیدہ ٹھیک ہونے کے بعد صلت خمسہ، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرے۔ نمبر 2 صامت شہرہا، رمضان شریف کے روزے بھی رکھے۔ نمبر 3 احسنت فرجہا، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے۔ نمبر 4 اطاعت بالہا، اپنے خاوند کا حکم مانے۔ یہ بات بڑی مشکل ہے۔ خاوند کہتا ہے روٹی پکا، میں نہیں پکاتی، بازار سے لے آ، یہ خاوند کی نافرمانی ہے۔ وہ کہتے گھر کی صفائی کر، میں نہیں کرتی، خاوند کی نافرمانی ہے۔ اور جس عورت پر خاوند ناراض ہو جائے، جب تک وہ راضی نہ ہو اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے بغیر خاوند کی اجازت کے جب عورت گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، جتنے تک واپس نہیں آتی اللہ کے سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ اطاعت بالہا، اپنے خاوند کا حکم مانے، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، 5 وقت کی نمازی بھی ہو، رمضان کے روزے بھی رکھے، اپنی عزت کا بھی خیال کرے، اپنے خاوند کا بھی حکم مانے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان صفتوں والی عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں مرضی آئے داخل ہو جائے۔ عورتوں کے لیے بڑی آسانی ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ جو مکہ سے بیویاں آئی ہیں ان کے سامنے شرطیں بیان کر۔ نمبر 1 شرک نہیں کرنا، نمبر 2 چوری نہیں کرنی، نمبر 3 برا کام نہیں کرنا، نمبر 4 اولاد کو قتل نہیں کرنا، نمبر 5 کسی پر الزام نہیں لگانا، اور نمبر 6 نیک کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرنی، میرا حکم ماننا ہے نیک کاموں میں۔ اگر وہ عورتیں یہ بات مان لیں، یہ شرطیں مان لیں تو فبا یہ ہن، ان سے بیعت لے لیں میرے پیغمبر، ان کو اپنی مرید بنا لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے دعا بھی کر اللہ انہوں نے شرطیں مان لی ہیں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، دعا بھی کر میرے پیغمبر ان کے لیے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، اللہ کریم قبول کرے، اور ہر مسلمان مرد عورت کو اللہ دیندار بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔